علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کچھ لوگ اللہ کے گھر جا کر اللہ کو چھوڑ کر کعبہ کو پکارتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ عمل درست ہے۔ سمجھتے ہیں کہ لوگ طواف کرتے وقت کعبہ کو سلام کرتے ہیں۔ ان کے اس عمل کے بارے میں نصیحت کریں تاکہ اس گمراہی سے بچا جا سکے۔ دیکھیے، خانہ کعبہ ہو یا کوئی اور مقدس سے مقدس ترین جگہ، چیز یا شخصیت ہو، اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی دہائی دینا، کسی کو پکارنا، کسی سے دعا کرنا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرکیہ عمل ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو انسان پکارے، کسی اور کی دہائی دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 میں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل۔ تو کعبہ ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، کسی کو بھی پکارنا، کسی کی دہائی دینا، یہ شرکیہ عمل ہے، جائز نہیں۔ الدعاء هو العبادہ، جیسے ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت، دعا یہ اصل عبادت ہے دعا۔ اور دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو دعا یہ روح عبادت، جان عبادت، اور عبادات تمام کی تمام اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، خواہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، کعبہ ہو، کوئی بھی مقدس سے مقدس ترین جگہ ہو، وہ عبادت کا حقدار نہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے روا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خصوصیت، یہ اللہ کی ملکیت، یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ کے بندوں کو نہیں دیا سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لخت دیگر جو ہے شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ تو کسی مخلوق کو پکارنا، اس کی دعائی دینا، یہ جو ہے شرکیہ عمل ہے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ جو ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لہذا لوگوں کو یہ چاہیے کہ مجھے کو پکاریں۔ تو دعا اللہ سے کی جائے گی، کعبہ سے نہیں۔ دعا رب کعبہ سے کیجیے، کعبہ کے رب سے کی جائے گی، کعبہ سے ہی۔ کعبہ مخلوق ہے، کعبہ مخلوق ہے، اس سے دعا کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ کسی طرح روا اور جائز نہیں ہے۔ جب ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو کعبہ کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کعبہ کا طواف یہ اللہ کی عبادت ہے، کعبہ کی عبادت نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو ہمارے بھائی جہالت کی وجہ سے
کعبہ کو پکارتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو یہ جہالت ہے۔ لوگوں کو اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، اور جو ہے توحید اور شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت عقیدے کی اصلاح کی تو عقیدہ یہ اساس و بنیاد۔ اگر عقیدہ ہی نہیں سمجھا انسان تو اعمال کا درجہ عقیدے کے بعد، ایمان کے بعد عمل ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ تو ایمان ہی عقیدہ ہے، تو عقیدے کی اصلاح یہ مقدم ہے عمل پر۔ تو بہرحال یہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ غیر اللہ کی دعائی دینا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ شرکیہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔